السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جناب آفیشل۔ دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب اپنا قاصد بھیجا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو ملکہ سبا نے کہا کہ یہ طاقتور بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے فتح کرنے کے دوران اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو قتل و غارت گری کے بعد قیدی بنا کر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے۔ چنانچہ میں انہیں تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں کہ ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی عام دنیا دار بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی جن کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے یہ تحفے قبول نہیں کیے تو یقیناً ان کا مقصد دین الہی کی سربلندی ہے۔ اس صورت میں ہمارے پاس بھی ان کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ملکہ بلقیس نے جو تحائف دربار سلیمانی علیہ السلام میں بھیجے ان میں سونے چاندی کی اینٹیں، قیمتی موتی، جواہرات، 100 حسین ترین کنیزیں، 100 غلام اور ملکہ کی جانب سے ایک خط شامل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ان تحائف کی تفصیل وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے اور راستے کے دونوں جانب سونے کے بنے ہوئے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کے تمام کرسیوں اور فرنیچر کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ غرض جب ملکہ بلقیس کے قاصد اپنے تحائف لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ مرعوب بھی ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے فرمایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں میسر ہے۔ تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے ان کی میں طاقت نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ ملکہ کی ملک شام روانگی۔ قاصد اپنے واپس پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سخت ترین پیغام کے علاوہ دربار سلیمانی کا آنکھوں دیکھا حال ملکہ کے گوش گزار کیا۔ ملکہ بلقیس ایک سمجھدار، دانا اور جہاں دیدہ عورت تھیں۔ فوراً سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ لہٰذا اپنے ملک کو جنگ و جدل سے بچانے کے لیے انہوں نے بے نفس نفیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن اپنے مصاحبین کے ایک جماعت کے ساتھ ملک شام کی جانب روانہ ہو گئی۔ یمن سے ملک شام کا فاصلہ طویل تھا۔ ملکہ ابھی راستے ہی میں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ ملکہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ یہ موقع تھا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ اور اس کے مصاحبین کو مزید شان اعجازی دکھانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جان سکیں کہ اللہ نیک لوگ شان و مرتبے میں کفار سے کہیں زیادہ طاقتور اور باکمال ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بلقیس سے حاضر کرنے کا حکم آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے سرداروں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے فرما بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت ہمارے پاس حاضر کر دے۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے میں اس تخت کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں۔ میں اس پر قادر ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ ایک شخص جسے کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا، میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کی خدمت میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو کہنے لگے،
ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا کفران نعمت، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ وہ اہل کتاب کون تھا، وہ کتاب کون سی تھی، اور وہ علم کیا تھا جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ پلک جھپکتے ہی تخت کو حاضر کر دوں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس میں مفسرین کی مختلف اقوال ہیں، جبکہ مذکورہ تینوں سوالوں کی پوری حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یہاں قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے دی کہ وہ پلک جھپکتے ہی تخت لے کر آ گیا۔ کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے کاموں کا ہے جو ظاہری اسباب اور امور عادیہ کے یکسر خلاف ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت ہی سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ ہی اس علم کا سراغ لگانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ایک شخص سے یہ کام لیا، ورنہ حقیقت میں تو یہ مشیت الہی ہی کی کار فرمائی ہے کہ چشم زدن میں جو چاہے کر سکتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب انہوں نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو اسے فضل ربی سے تعبیر کیا۔ ملکہ سبا کا تخت کون لایا تھا؟ مولانا مفتی محمد شفیع تحریر فرماتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کے تمام اموال و دولت میں سے تخت شاہی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جسے 7 محلات شاہی کے وسط میں ایک محفوظ محل کے اندر مقفل کر کے رکھا گیا تھا کہ اس کے اپنے آدمیوں کو بھی وہاں سے گزرنا نہ تھا۔ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں سے گزرنا تھا۔ اس کا دروازہ یا قفل توڑے بغیر منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعید پر پہنچ جانا حق تعالی شان ہی کی قدرت کا کاملہ سے ممکن ہے۔ اقرب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام ہی ہوں، کیونکہ کتاب اللہ کا سب سے زیادہ علم انہی کو حاصل تھا۔ اکثر ائمہ تفسیر قتادہ وغیرہ سے ابن حریر اور قرطبی نے اس جمہور کا قول قرار دیا ہے کہ یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے احباب میں سے تھا۔ ابن اسحاق نے اس شخص کا نام آصف بن برقیہ بتایا ہے، اور یہ کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست تھا۔ بعض روایات میں ان کا خالہ زاد بھائی کہا گیا، جنہیں اسم اعظم کا علم تھا۔ شیش محل کا طلسماتی ہال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے تھے۔ ملکہ بلقیس سے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عجیب و غریب عمارت بنانے کا حکم دیا جس میں نہایت شفاف شیشہ استعمال کیا گیا تھا۔ اس شیش محل کا صحن میں ایک نہایت شاندار حوض بنوایا، جس کے بہتے پانی میں مچھلیاں اور دیگر آبی جانور بھر کر اسے شیشے سے پاٹ دیا گیا۔ شیشہ اس قدر شفاف تھا کہ ظاہری نظر میں کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا۔ پانی کے اوپر شیشے کا فرش ہے۔ حوض کے محل وقوع ایسا تھا کہ محل کے اندر جانے کے لیے لا محالہ اس پر سے گزرنا لازم تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ بلقیس کو نبوت کی اعجاز و شان دکھانے کے علاوہ انہیں اپنی عظیم الشان سلطنت کی ظاہری شان و شوکت کی ایک جھلک بھی دکھا دی جائے، تاکہ ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ظاہری اور باطنی شان و شوکت اور دینی و دنیوی جاہ و جلال کا اندازہ ہو جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تاریخ انسانیت میں جو ممتاز مقام عطا فرمایا وہ قوم سبا کی ملکہ عالیہ اور مملکت یمن کے فرما روا اور ان کی محاسبین اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت آسانی کے ساتھ مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔